نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا وہ عورت شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو رب حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا وغیرہ وغیرہ، وہی رب اور اس کا حبیب یہ پسند کرتا ہے کہ عورت اگر سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کو کرتی۔ یعنی اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑی نیکی ہے، یہ بڑے فضیلت والا کام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نگاہیں نہیں اٹھا کر دیکھتے جو ناشکری ہو کس کی، شوہر کی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جو عورت یعنی جو بیوی اپنے شوہر کو انکار کرے۔ تو اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت تندور پر بیٹھی ہو اور روٹیاں پکا رہی ہو اور شوہر بلائے تو تندور کو چھوڑ دے، روٹیوں کو چھوڑ دے اور لبیک کہے۔ یعنی سب سے بڑی عبادت ایسے کہا جا سکتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری ہے۔ لیکن اگر نافرمانی کرتی ہے تو نماز پڑھتی ہے، نماز قبول نہیں، روزے رکھتی ہے، روزہ قبول نہیں، حج کرتی ہے، حج قبول نہیں، تہجد پڑھتی ہے، تہجد قبول نہیں، صدقے دیتی ہے، صدقہ قبول نہیں، کوئی بھی نیکی قبول نہیں۔ سب سے بڑھیا نیکی شوہر کی فرما برداری ہے، شکر گزاری ہے، اور سب سے بڑا گناہ شوہر کی نافرمانی اور ناشکری ہے۔ تو آئیے یہ معاشرے میں ہم بتائیں، ہماری بڑی بہنیں یہ سکھائیں بچیوں کو، تربیت دیں بچیوں کو، ہمارے بھائی بھی شرم کے بغیر، جھجک کے بغیر، تردد کے بغیر یہ بات بتائیں بچیوں کو، بیٹیوں کو، تبھی اصلاح ہوگی، تبھی تربیت ہوگی، ورنہ یہ معاشرہ بے تربیت رہے گا، اصلاح کے بغیر رہے گا تو اللہ اللہ کے رسول کا نافرمان رہے گا، اور جو معاشرہ اللہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہو وہاں برکت و رحمت و کرم کے فیصلے نہیں ہوتے، یہی ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو آئیے طے کر لیجیے، اس اصلاحی پیغام کو پھیلائیے، خود بھی سنیے، دوسروں کو سنائیے، خود بھی عمل کیجیے، دوسروں کو بھی کرائیے۔ اسی میں بار بار درخواست کرتا ہوں، یہ کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے پلیٹ فارم، یہ پلیٹ فارم اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، معاشرے کے لیے، معاشرے میں، خاندان میں، فرد میں اور اجتماعی انفرادی ہر زاویے سے خیر لانا، بھلائی لانا، اچھائی لانا، معاشرے کو صاحب کردار، صاحب عمل بنانا، یہ ہے اصل مقصد۔ مجھے امید ہے اس میں میرے بھائی میرے بہن اس میں بھرپور تعاون کریں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو سنائیں گے۔ سارے بیانات مل سکتے ہیں، جیسے بار بار درخواست کی ہے کہ پیر مفتی اختر حسین یا مفتی اختر حسین دونوں میں فیس بک پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے۔ جتنے بیانات ہیں، جتنے مسائل ہیں، سنتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، جو واقعات ہیں اور جو مستند وہ قصے ہیں یا جو خوابوں کی تعبیر ساری نہیں میں مل سکتی ہے، تو خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، معاشرے میں اصلاح اور تربیت کے لیے پہلا قدم اٹھائیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہر پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے انشاءاللہ۔